الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، ہر بندہ مومن اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کی بندگی پرستش یا عبادت کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، جسے قرآن مجید نے ان الشرک لظلم عظیم فرمایا ہے کہ شرک کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو جس طرح سے اللہ جل مجدہ الکریم کے علاوہ کسی اور کے سامنے عبادت کی غرض سے جھکنا یا اسے سجدہ کرنا یہ گناہ عظیم ہے، شرک ہے، ظلم عظیم ہے، ٹھیک اسی طرح سے تعظیم و تکریم کی غرض سے کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یا تعظیم و تکریم کی غرض سے کسی کے سامنے حد رکوع تک جھک جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، شدید ترین حرام فعل ہے اور سخت ترین حرام عمل ہے۔ رہی بات دست بوسی یا قدم بوسی کرنے کی، تو دست بوسی کرنا یا قدم بوسی کرنا یعنی کہ چومنے کی غرض سے جھکنا۔ جب چومنے کی غرض سے جھکا جائے تو یاد رکھیں کہ اس وقت یہ جھکنا نہ تو شرک ہوتا ہے، نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ حرام ہوتا ہے، بلکہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بن جاتا ہے، حضور کے اصحاب کی سنت بن جاتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند احادیث طیبہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت سنن ابی داود ابواب السلام باب قبلۃ الرجل یعنی کہ قدم بوسی کا بیان، پاؤں چومنے کا بیان، حدیث کا نمبر 5225 ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک قافلے کا ذکر کیا گیا ہے جو قافلہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہے۔ اب جو قافلہ حاضر ہوا ہے انہی کی زبانی سن لیں کہ انہوں نے کیا عمل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لما قدمنا المدینہ، کہ جب ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہو گئے، جب ہم حضور کے قدموں میں پہنچ گئے، فجعلنا نتبادر من رواحلنا، تو جلدی جلدی ہم اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے۔ جب حضور نظر آ گئے تو قافلے والے جلدی جلدی اپنی سواریوں کو چھوڑ کر اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے، اور یہ جلد بازی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ، نیچے آنے کی جلد بازی کرنے کی وجہ یہ تھی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دوڑ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ قدمین شریفین اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو چومنے لگ گئے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی اور آپ کی دست بوسی اس قافلے والوں نے کی۔ اب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جس کی قدم بوسی کی جا رہی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قدم بوسی کرنے والا بغیر جھکے ہوئے اور بغیر اس کے قدموں میں گرے ہوئے کسی کی قدم بوسی کر لے۔ یہ تو ایک قافلہ تھا کہ جس قافلے والوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور آپ کے قدمین شریفین کو چوم کر بوسہ دے کر اپنی عقیدت اور آپ کے ساتھ اپنی محبت کا، وابستگی کا اظہار کیا۔ اب قافلہ محبت کے سالار، قافلہ عشق کے سالار اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں عشق کا امام، محبت کا امام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا وفادار، حضور کا پہرے دار، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا جانثار اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یار غار، یار مزار، یعنی کہ امیر المؤمنین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، جب آپ وصال فرما گئے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1241 ہے۔ اس حدیث پاک کو روایت کر رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا۔ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی حضور کے وصال کی، وہ مدینہ منورہ کے باہر سنح نامی مقام میں جہاں ان کا گھر تھا وہاں تشریف لے گئے تھے۔ جیسے ہی خبر ہوئی گھوڑے پر سوار ہو کر کے واپس مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔
اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، لیکن کسی سے کوئی کلام کیے بغیر پھر واپس آئے اور حجرہ عائشہ میں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما تھے وہاں حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک یمنی چادر دھاری دار اڑا دی گئی تھی۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں اور حدیث پاک کے الفاظ کو ملاحظہ فرمائیں۔ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یمنی چادر کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے ہٹایا۔ ثم اکب علیہ، پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ جھک گئے۔ جھکنے کا سبب کیا ہے وہ وجہ آگے بتائی گئی ہے۔ فقبلہ ثم بکا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو چوما ہے، حضور کو بوسہ دیا ہے، اور بوسہ دینے کے بعد جو فرقت اور جو جدائی کی گھڑی آ گئی ہے اس پر آپ نے گریہ فرمایا ہے، رونے لگ گئے ہیں، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو روا ہو گئے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عمل آپ نے دیکھ لیا، قافلے والوں کا بھی عمل آپ نے دیکھ لیا، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا یہ عمل تھا کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں پڑھ کر کے، قدموں میں گر کر کے، قدموں میں جھک کر کے آپ کے قدموں کا بوسہ بھی لیتے تھے۔ یہ تو امتیوں کا عمل ہو گیا۔ اب آخری بات آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں وہاں خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت نمبر 6775 ہے، باب تقبیل المیتی، میت کو چومنے اور بوسہ دینے کا بیان ہے۔ اب اس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک جلیل القدر بدری صحابی حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ وصال کے بعد ان کا جسد اقدس رکھا ہوا ہے۔ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل علی عثمان بن مظعون وهو میت، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک اور جسد خاکی کے قریب تشریف لے گئے، اور جب آپ وہاں ان کے جسد اقدس سے قریب ہوئے فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کی جانب جھکے ہیں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کی جانب جھکے، اور جھک کر کے فَقَبَّلَهُ، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جسم اقدس کو بوسہ دیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی، اپنے غلام کے جسم کی جانب جھک کر کے بوسہ دیا ہے، چوما ہے اپنے صحابی کے جسم کو۔ اور جس وقت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بوسہ دیا ہے تو آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کا عالم یہ تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں ثم بکا حتی رأیت الدموع، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے گریہ فرمایا ہے، فرط محبت میں اور فرط شفقت میں آپ کے چشمان کرم سے آنسو بہہ پڑے ہیں، اور آنسو جو بہہ کر کے آپ کے رخسار مبارک تک آ گئے ہیں۔ ان تمام روایات کو سننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بوسہ دینے کی غرض سے اور چومنے کی غرض سے جو جھکا جائے گا وہ عمل نہ تو گناہ ہوگا، نہ حرام ہوگا، اور نہ ہی شرک ہوگا۔ یہ 3 احادیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پہلی روایت جس میں قافلے والوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس قدموں کا بوسہ لیا، دوسری صحیح بخاری کی روایت جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھک کر کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے جسد اطہر کو بوسہ دیا ہے، اور خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے اب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد اقدس کو خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے شفقتاً اور محبتاً بوسہ دیا ہے۔ تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے
کہ اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام یا کسی محترم اور معظم دینی شخصیت جو ہو ان کے ہاتھوں یا پیروں کا بوسہ لینے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو یہ جھکنا نہ تو گناہ ہوگا اور نہ ہی یہ حرام ہوگا اور نہ ہی یہ شرک ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ گناہ ہوتا، یہ حرام ہوتا، یہ شرک ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اور خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ عمل ہرگز نہ کرتے۔ اسی لیے میں نے اپنے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا تھا کہ چومنے کے لیے، بوسہ لینے کے لیے جھکنا نہ تو یہ حرام ہے، نہ گناہ ہے اور نہ ہی یہ شرک ہے، بلکہ یہ حضور کے اصحاب کی سنت ہے اور خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس لیے جو افراد اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام کے قدموں کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، معظم اور محترم دینی شخصیات کے قدموں کا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، وہ بالکل شوق سے اس عمل کو سنت سمجھ کر کے کریں تو انشاءاللہ تعالی اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ یہاں پر ان افراد کو توجہ کرنی چاہیے جو قدم بوسی کے ہی قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی قدم بوسی سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے تو وہ جان لیں کہ اپنی جانب سے روک رہا ہے، اس لیے کہ سنن ابی داود میں باقاعدہ پاؤں چومنے اور قدم بوسی کرنے کے متعلق وہ چیپٹر موجود ہے کہ جس میں اس قافلے والوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا ہے اور چوما ہے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ پاؤں چومنے والا، قدم بوسی کرنے والا جب تک کسی کے قدموں میں جھکے نہیں، کسی کے پیروں پر گرے نہیں، تب تک وہ قدم بوسی کر نہیں سکتا، پاؤں چوم نہیں سکتا۔ تو اگر کسی کو کسی کے قدموں پر گرا ہوا دیکھیں تو اسے سجدہ نہ سمجھیں، اسے قدم بوسی سمجھیں، جو کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی سنت ہے کہ وہ حضور کے قدموں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ صرف اتنا خیال رہے کہ فاسقوں اور فاجروں کے قدموں پر نہ گریں اور اپنا تقدس اسے پامال نہ کریں۔ دست بوسی اور قدم بوسی کرنی ہے تو اپنے والدین کی کریں، اپنے اساتذہ کی کریں اور ان محترم اور معظم دینی شخصیات کی کریں جو صحیح معنوں میں شریعت کی نظر میں محترم ہیں، معظم ہیں۔ تب یہ سنت ہوگی صحابہ کرام کی، ورنہ پھر اللہ کے قہر اور اس کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی تعلیمات کو اور شریعت کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔